کہ پارلیمنٹ کی قانون انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اے این پی نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی تجویز پر مزید مشاورت کے لیے حکومت سے کل تک کا وقت مانگ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی تجویز پر بھی حکومت نے کل تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ دوسری جانب سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جس میں 27ویں ترمیم پر بحث جاری ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ آسیہ کوثر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آسیہ، اے این پی، ایم کیو ایم پاکستان اور بی این پی نے اپنے تحفظات بھی آن ٹیبل رکھ دیے ہیں۔ حکومت کا اس پر کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ کیا تجاویز ان جماعتوں کی جانب سے دی گئی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت اگر ہم بات کریں تو ایک جانب اے این پی، ایم کیو ایم اور باپ کی جانب سے کچھ اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، تو دوسری جانب حکومتی نمائندوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ اسپیشلی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ قسم کی مشاورت کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی مشاورت جاری ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً تمام نکات کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ آج ہی یہ سارے جو ہے وہ فیصلہ اجلاس میں قانون و انصاف کی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور حتمی رپورٹ بھی جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جو ہے وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورتیں مصروف ہے، اور قانون و انصاف کی جو کمیٹی ہے اس میں اعظم نذیر تارڑ سمیت تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نیو لیگ شامل تھے، ان تمام سے جو ہے وہ مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا گیا، اور اب جو ہے وہ کچھ دیر کا وقفہ جو ہے وہ قانون و انصاف کمیٹی کے اندر لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ جاری ہے، وہاں پر اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ سخت احتجاج اور مخالفت کا جو ہے وہ اس وقت حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن اس وقت بانی پاکستان تحریک انصاف کی تصاویر کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سینٹ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ ہمیں احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس وقت سینٹ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ نماز مغرب کا جو ہے وہ وقفہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ عشائیے کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں تمام اتحادی جماعتوں کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے۔ تمام اس کے سینیٹرز جنہوں نے حامی بھری ہے اور جو اس 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ وہاں پر مدعو کیا گیا ہے، لیکن اے این پی کی جانب سے جو ہے وہ اس عشائیے میں شرکت سے معذرت کر لی گئی ہے، کیونکہ اے این پی کو کچھ ترامیم کے کچھ نکات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آرٹیکل 243 جو ہے وہ اس ترامیم کا حصہ ہے، ساتھ ہی ساتھ آئینی عدالتوں کا معاملہ، ججز کی تقرری اور تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ اس ترمیم کا حصہ ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا جو نام ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس میں نکات شامل کیے گئے ہیں۔ بیسیکلی اے این پی اور باپ کی جانب سے یہ تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام جو ہے اس سارے معاملے وہ پر جو تبدیل کر حکومتی کے اتحادی ہیں وہ پختونخوا تو رکھا نظر جائے۔ آ رہے ہیں کہ سب ایک پیج پر ہیں، لیکن اپوزیشن اس سارے معاملے پر کہاں کھڑی ہے؟ خاص کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ 26 امینڈمنٹ کے ٹائم بھی بڑے سخت اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیے تھے، اور ان کا موقف تو یہ بھی رہا تھا کہ ترمیم میں جو دانت تھے زہریلے وہ نکال دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ابتدائی طور پر جو ہے وہ کچھ نکات کے اوپر اعتراض کیا گیا، جس سے بعد میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تمام تر معاملے کو حل کر لیا گیا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے کو جو ہے وہ کچھ نکات کے اوپر اعتراض ہے۔ اسی طرح نہ صرف جے یو آئی فے بلکہ ایم کیو ایم، اے این پی اور باپ نے بھی جو ہے وہ کچھ نکات کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اس پر اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے اے این پی نے جو ہے وہ عشائیے میں بھی شرکت سے جو ہے وہ معذرت کی۔ اب حکومت اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام اتحادی جماعتوں کو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر لا سکے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر سکے۔ دوسری جانب ہم اپوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت سخت جو ہے وہ نالا نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کو کسی ایک شق پر نہیں بلکہ پورا جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس پر ہی اعتراض ہے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو 27ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے اور ججز کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے جو نکات شامل کیے گئے ہیں اس پر اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ کسی طور جو ہے وہ اس 27ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے جو ہے وہ جب طلال چودھری نے بھی اپنی اسپیچ کے دوران یہی کہا کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور 27ویں آئینی ترمیم کے دوران اگر وہ پارلیمنٹ سے دور ہوتے ہیں تو وہ سیاست سے بھی دور ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس آئینی ترمیم سے اور پارلیمنٹ میں اس وقت موجود نہیں ہوں گے اور 27ویں آئینی ترمیم میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کریں گے تو ممکنہ طور پر وہ سیاست سے مائنس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب بیسیکلی اس 27ویں
आईनी तरमीम के दौरान भी हमने देखा कि जो है वो अपोजिशन की जानिब से सख्त आसिया, मुखालफत लेकिन का एक और सवाल तो ये एतराज़- भी बड़ा खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि जाहिर है अब इसको सेनेट में लेके आया जाएगा, पहले वहां से मंजूरी होगी, उसके बाद फिर जाहिर है कौमी असम्बली में भी ले जाया जाएगा, लेकिन जो हाउस ऑफ द अपोजिशन है इन द सेनेट, वहां पर अभी तक कोई नामजदगी नहीं हुई है, ओहदा जरूर मौजूद है। तो क्या ये एक चीज होगी जो हर्डल पैदा कर सकती है? जी बिल्कुल, ये हर्डल पैदा करेगी और इस पर भी तलाल चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो अपोजिशन जमात जो है वो अपना अपोजिशन लीडर नहीं जो है वो ला सकी तो उस पर क्या बात करें। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि जब अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है तो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन करेगा कौन। जहाँ तक बात की है कि अब ये किस तरह से ये तरमीम जो है वो आगे चलेगी, तो ये सेनेट में कल जो है वो पेश की गई और उसके बाद सेनेट के बाद इसे कानून इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है उसमें भिजवाया गया और वहाँ पर इस वक्त मशावरत जारी है और आज 6 बजे का ये कहा जा रहा था कि इसकी हतमी रिपोर्ट बनाकर इसे दोबारा सेनेट में भेजा जाएगा, लेकिन ताहाल इस पर जो है वो मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी। तो इस वजह से जो है वो अभी तक कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास जो है वो चल रहा है। मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन दोनों इजलास अपने साथ साथ जारी हैं। तफसीलात पहुंचा रही थी आसिया कौसर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए।